یہ ایک سوال ہے جی کہ بچے کی ولادت پر عقیقہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے، تو اس حوالے سے تو پھر یہ لازمی ہو گیا، کمپلسری ہو گیا، یعنی فرض اور واجب کے درجے میں آ گیا، تو اس کی وضاحت قرآن و سنت سے کر دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روایت ہے نا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتی، کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے، اس کے جتنے بھی طرق ہیں نا، جتنے بھی اس کی سندیں موجود ہیں مختلف کتابوں میں، تو ہر سند میں قتادہ بن دعامہ السدوسی یہ روایت کر رہے ہیں، اور الحسن بن ابی الحسن البصری، تو یہ قتادہ بن دعامہ السدوسی یہ ان سے روایت کرتے ہیں، اور یہ مشہور مدلس ہیں، اور اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان سے روایت کر رہے ہیں سیدنا سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ بھی تدلیس کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الاوسط کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پہ وضاحت کی ہے کہ یہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ مرسل روایتیں بیان کرتے ہیں سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو تاریخ اوسط کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 180۔ اسی طرح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب الثقات میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 میں یہ وضاحت دی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تدلیس کرتے ہیں، اور محمد بن احمد الزاہبی یعنی امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے میزان الاعتدال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 483 پہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ یہ تدلیس کرتے ہیں۔ اسی طرح ابی سعید بن خلیل العلائی وہ اپنی کتاب جامع التحصیل میں کے صفحہ نمبر 105 پہ لکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تدلیس کرتے ہیں، اور ابراہیم بن محمد فتح الباری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں نا یہ مشہور مدلس ہیں، تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب و تہذیب کے صفحہ نمبر 69 پہ یہ بات درج کی ہے کہ یہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تدلیس کرتے ہیں، اور ان کی تمام یہ جو روایت ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہے، تو یہ روایت اصل میں ان کی تدلیس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ضعیف ہے، اور چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مکمل وضاحت دے دی تاریخ اوسط میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پہ کہ یہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل روایتیں بیان کرتے ہیں، یعنی یہ بات بہت بڑی ایک جو ہے نا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ روایت اپنے سند کے اعتبار سے پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی، تو یہ روایت جو ہے نا اس پہ کلام ہے، اور قتادہ بن دعامہ السدوسی وہ بھی جو ہے نا مشہور مدلس ہیں، تو لہٰذا یہ روایت جو ہے نا
یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو چونکہ اسی روایت کے حوالے سے فرض واجب کے درجے کی بات ہے، یا ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عقیقے کا، اس پہ ابھی آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ اسلام کا یہ حسن ہے، یہ اسلوب ہے کہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالا جاتا۔ مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو کچھ لوگ جو ہمارے بالکل آبزرویشن میں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ بکریاں بہت مہنگے ہیں، تو وہ بیچارے ادھار لے کے، قرض اٹھا کے، تو اسی حوالے سے کہ جی یہ تو ضروری ہے، بچہ گروی ہے، تو وہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے قرض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، اتحیات میں، تشہد میں بیٹھتے تو وہ کہتے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہ قرض اور گناہ سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ تو بہرحال یہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی 286 نمبر آیت میں بتا دیا کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسی طرح سورہ تغابن کی آیت نمبر 16، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے، یعنی اللہ سے ڈر کے ہی عمل کرنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ تو اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اللہ سے ڈرو کتنا، جتنی تم میں طاقت ہے۔ اب جو زندگی کے اسلوب ہیں، قرض سے بچو، ٹھیک ہے، جتنی تمہیں طاقت ہے اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح صحیح البخاری کو آپ اٹھائیں، حدیث نمبر 7288، اور صحیح مسلم میں 1337 نمبر پہ یہ حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں میں کسی کام کا حکم دوں، وہ جو کہتے ہیں کہ امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، یعنی یہ حکم ہے، حکم پیغمبر کا فرض اور واجب کے درجے میں آتا ہے۔ تو اب یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی متفقن علیہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب طاقت اس پر عمل کرو، یعنی جتنی تم میں طاقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ پریشانی میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ۔ کیوں کہ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 69، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، صحابہ کو یہ سمجھ لیں کہ نصیحت کی کہ آسانیاں کرو، سختی نہ کرو۔ پوری امت کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 69 ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے کہ سختی نہیں کرنی، جس طرح قرآن میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا کہ حسب طاقت آپ جو ہے وہ حکم پہ عمل کریں۔ تو آگے بڑھیے ذرا۔ اب یہ ہے کہ صحیح البخاری اٹھائیے، کتاب العقیقہ اٹھائیے، اور کتاب العقیقہ کا جو سب سے پہلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے نا، وہ کیا ہے؟ باب تسمیت المولود غادات یولد
لمن لم یا اقا عنہ، کہ اگر بچے کے عقیقے کا ارادہ نہ ہو. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں باب باندھا ہے کہ اگر بچے کے عقیقے کا ارادہ نہ ہو تو پیدائش کے دن اس کا نام رکھنا اور اس کی تحنیک، جس کو آپ گھٹی کہتے ہیں، کرنا جائز ہے. یعنی کہ اگر کوئی بچہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عقیقہ کرے، تو اب اس کا وہ نہیں کرے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ دیا کہ جس کا ارادہ نہ ہو تو وہ کیا کرے، بچے کا نام بھی پیدائش والے دن ہی رکھ لے اور اس کو گھٹی بھی دے لے. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے دوسری، جس سے یہ ہے عقیقے کا وجوب ہے، عقیقے کا وہ کہ عقیقہ کرنا ہے، سنت ہے، واجب ہے یا فرض، وہ تو اب ہم بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ رکھیں، اس کا نام رکھیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ امام بخاری نے باب باندھا کہ اگر بچے کے عقیقہ کا ارادہ نہ ہو تو پیدائش والے دن آپ کیا کریں، بچے کا نام بھی رکھ لیں اور اس کی تحنیک بھی کرنا جائز ہے، یعنی گٹی دینا اس کو جائز ہے. اور آگے بڑھیے کہ حدیث نمبر صحیح البخاری کی جو باب باندھ کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث لے کے آیا نا، یعنی انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے عقیقہ، بلکہ سنت ہے اور بڑی پیاری سنت ہے. تو انہوں نے جو نیچے روایت لے کے آئے ہیں نا، روایتیں 5467 یعنی 5467 نمبر حدیث ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اسے، پیدائش کے وقت ہی نا جب پیدا ہوا میں لے گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھٹی بھی دی کھجور کیا، وہ دبا کے یعنی اپنے منہ میں دبا کے نا اس کو بری کر کے، تو اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی بھی دی اور اس کا نام ابراہیم رکھا. تو ادھر کیا آتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ، 7ویں دن نام رکھنا ہے. اسی لیے امام بخاری نے یہ بات کی ہے. اور 5770 نمبر صحیح البخاری کا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور انہوں نے پیدائش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کوئی ساتھ چیز لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی کھجور لائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں کھجور ڈالی اور اس کو جو ہے نا دبایا، نرم کیا، بری کیا اور اس سے گھٹی دی اس بچے کو، یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے کو گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا. تو انہی روایات کے تحت امام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ اگر بچے کے عقیقے کا ارادہ نہ ہو تو پیدائش کے دن ہی اس کا نام رکھنا اور اس کی تحنیک کرنا جائز ہے. اور سنن نسائی کتاب العقیقہ حدیث نمبر 4217، تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو، یہ بڑی اتھینٹک بات ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے کہ وہ جانور ذبح کرے، عقیقہ کرے، تو وہ لڑکے کی طرف سے برابر 2 بکریاں، یہ نہیں کہ ایک 10 کلو کی ایک 32 کلو کی، یعنی 19-20 کا تو فرق ہو سکتا ہے، یعنی برابر 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کا عقیقہ کرے. تو یہ جو ہے نا عقیقے کے بارے میں ایک تحقیق تھی. گروی والی روایت وہ میں نے عرض کر دی، اس کی تفصیل بیان کر دی، اور باقی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کا باب بھی اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھئی ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرے اور عمل کرے، اور صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.